نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ ہمارا خالصتاً تبلیغی اصلاحی اجتماع آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کے ہمارے اس اجتماع کے مہمان خصوصی حضرت اقدس وکیل صحابہ و اہل بیت، وکیل احناف، متکلم اسلام حضرت استاد جی مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ حضرت استاد جی تشریف فرما ہیں اور حضرت کی موجودگی میں بیان یہ نہایت ہی مشکل ہے۔ حضرت استاد جی کا حکم، مولانا نواز صاحب کا حکم، میں نہایت ہی مختصر وقت میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس پہ چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کیا مانا اے میرے بندے، دعا مانگنا تیرا کام ہے اور تیری دعا کو قبول کر لینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے حضرت کعب سے سنا کہ اللہ نے امت محمدیہ کو جو خصوصیات عطا کی ہیں ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کا ذکر اللہ نے اس آیت مبارکہ میں کیا۔ آپ کہیں گے خصوصیات کا کیا معنی؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پہ ایک نظر ڈال کے پھر اس آیت میں جو اللہ نے خصوصیت بیان کی ہے اس پر بات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے اس امت کو بھی بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ بات سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس دعا کے دو حصے آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں کتنی خصوصیات سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے اللہ، میں نے اپنی کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جس امت کی شان یہ ہے اس امت کا کوئی فرد اگر نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کرے نہ صرف نیکی کا ارادہ کرے تو ارادے پہ بھی اجر عطا کر دے گا، اور اگر نیکی کرے، نیکی ایک کرے گا اور ایک نیکی پہ اجر 10 گنا، 70 گنا اور 700 گنا تک تو عطا کر دے گا۔ اگر اسی امت کا کوئی فرد گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کے ارادے پہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کر لے گا فرشتہ فوراً گناہ نہیں لکھتا، انتظار کرتا ہے کہ توبہ کر لے، نہیں کرتا تو پھر ایک گناہ کا 10 گنا، 70 گنا یا 700 گنا نہیں بلکہ ایک گناہ کا 1 گناہ لکھا جائے گا، اور مرنے سے پہلے وہ بندہ جب بھی توبہ کرے گا تو اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ، یہ جو شان والی امت ہے، ارادے پہ نیکی کا اجر، ایک نیکی پہ 700 نیکیوں کا اجر، گناہ کے ارادے پہ گناہ نہیں، ایک گناہ کا 1 گناہ اور وہ بھی معافی مانگنے پہ معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ، یہ خصوصیت والی امت مجھے عطا کر دے۔
فرمایا کلیم اللہ یہ امت آپ کو عطا نہیں کرنی، یہ امت محمد مصطفیٰ کو عطا کرنی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں کتنی خصوصیات سے نوازا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، اللہ میں نے اپنی کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جس امت کی شان یہ ہے وہ امت دنیا میں سب سے آخر میں آئے گی اور قیامت میں سب سے آگے نکل جائے گی۔ سب سے آخر میں آنا یہ تو سمجھ آتا ہے، ہم آخری نبی کی امت ہیں، اب ہمارے نبی کے بعد نبی بھی کوئی نہیں اور امت بھی کوئی نہیں، قیامت میں سب سے آگے نکل جائے گی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے، راستے پہ یہودی ملا، آپ نے اس یہودی سے قرض لینا تھا، اسے روکا اور روک کر فرمایا یہودی مجھے اس خدا کی قسم جس نے آمینہ کے لال کو ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، آج جب تک تو میرا قرض نہیں دے گا میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ یہودی چلاک اور مکار، اس نے کہا قسم اٹھانے والے سیدنا فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں نے ان کا قرض دینا ہے، میرے پاس قرض ہے نہیں، آج میری جان چھوٹنے والی نہیں، کوئی ہیلا بہانہ کرو اور یہاں سے نکلو، اپنی جان چھوڑاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے عمر قرض والی بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو قسم اٹھائی ہے یہ قسم آپ نے درست نہیں اٹھائی، آپ کی قسم ٹھیک نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے میری قسم ٹھیک کیسے نہیں؟ آپ نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آمینہ کے لال کو ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، نعوذ باللہ آمینہ کے لال ساری کائنات کے سردار نہیں ہیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم تھے، ایک تھپڑ یہودی کے دے مارا اور کہا یہودی سن لے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہودی کو تو موقع چاہیے تھا، اس نے کہا عمر تو نے تھپڑ مارا، اب فیصلہ تیرے نبی کی بارگاہ میں ہوگا۔ کہا چل نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہودی نے جا کر بات سنائی، اللہ کے نبی نے یہودی کو جو جواب دیا آپ اس پہ توجہ کرنا۔ کہا عمر تو نے تھپڑ مارا، تیرا قرض کا معاملہ ہے، اس سے معاملہ طے کر لے۔ اس یہودی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمایا یہودی تو نے کیسے انکار کیا کہ اللہ نے مجھے ساری کائنات کا سردار نہیں بنایا؟ سن لے، اللہ نے جناب آدم کو صفی اللہ بنایا، جناب نوح کو نجی اللہ بنایا، جناب ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ یاد رکھ انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ سن لے کل قیامت کا دن ہوگا، آدم تا عیسیٰ سب انبیاء موجود ہوں گے، لیکن جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ساری امتیں موجود ہوں گی لیکن جب تک میری امت جنت نہیں جائے گی کوئی امت بھی جنت نہیں جائے گی۔ میں نے کہا یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا خلاصہ کہ دنیا میں سب سے آخر میں اور قیامت میں سب سے آگے نکل جائیں گے۔ اللہ یہ جو شان والی امت ہے یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ فرماتے نانا کلیم اللہ یہ امت تجھے عطا نہیں کرنی، یہ امت محمد مصطفیٰ کو عطا کرنی ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی کی خصوصیات اگر ان پہ گفتگو کی جائے تو لمبا وقت چاہیے۔ میں نبی کی خصوصیات کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ حضرات کے دامن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے میرے نبی کو اللہ نے کیسی خصوصیات سے نوازا ہے۔ یہ میرے نبی کی خصوصیات میں سے خصوصیات ہیں کہ اگر باقی انبیاء اپنے ظہور کے وقت نبی بنے تو میرے اور آپ کے آقا اپنے وجود ہی کے وقت سے نبی تھے۔ اگر باقی انبیاء وہ صرف عابد ہیں تو میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے ان عابدین کا امام بنایا ہے۔ اگر باقی مخلوق اور انبیاء صرف مخلوق ہیں، میرے اور آپ کے نبی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں۔ اگر باقی انبیاء کو اللہ نے صرف عملی معجزے عطا کیے، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے عملی معجزے
معجزوں کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ قرآن بھی عطا کیا ہے۔ اگر باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں جو صرف کتاب اللہ ہے، میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اگر باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں کہ جن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا، میرے اور آپ کے آقا کو کتاب وہ ملی ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے، میرے نبی کی خصوصیات میں سے ہے۔ اگر باقی انبیاء ان کے ادیان کے اندر ایک نیکی پہ اجر ایک ہے، میرے اور آپ کے نبی کے دین میں ایک نیکی پہ اجر 700 گنا تک ہے۔ اگر باقی انبیاء اور ان کی امتیں نماز ایک پڑھتی ہیں، اجر ایک نماز کا ملتا ہے۔ میں اور آپ نمازیں 5 پڑھتے ہیں، اجر 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر اللہ نے ان کو حجر اسود جنت کا پتھر عطا کیا، میرے نبی کی خصوصیت ہے، اللہ نے میرے نبی کے منبر سے لے کے میرے نبی کے روضہ تک ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر وہ کلیم اللہ ہے، میرے اور آپ کے نبی حبیب اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چخا میں گئے، آگ کچھ نہیں کہتی، میرے آقا جس چیز کو ہاتھ لگا دیں اس پہ بھی آگ اثر نہیں کرتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ، میرے نبی نے روحوں کو زندہ کیا ہے۔ میرے بھائی، میرے نبی کی خصوصیات میں سے ہے، ہر نبی ایک ایک علاقے اور بستی کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، میرے اور آپ کے آقا پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ یہ نبی کی خصوصیات میں سے خصوصیات ہیں۔ خیر عرض کر رہا تھا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، حضرت قتادہ فرماتے، حضرت قعب فرمایا کرتے تھے، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دعا مانگنا یہ کیا خصوصیت ہے؟ حضرت قعب فرماتے یہ دعا مانگنا اور پھر اس دعا پہ قبولیت کا وعدہ یہ پہلی امتوں کے ساتھ نہیں تھا، یہ خصوصیت انبیاء کے لیے تھی۔ اللہ کا نبیوں کے ساتھ وعدہ تھا، نبیوں تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن اللہ نے وہی اعزاز جو ہے جو پہلے نبیوں کو عطا کیا، وہ خصوصیت جو پہلے نبیوں کو عطا کی تھی، اللہ نے وہ اس امت کے ہر فرد کو عطا کر دی ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے امت محمدیہ دعا مانگنا تمہارا کام ہے، قبول کر لینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ میری اور آپ کی آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی حالات ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بد امنی، اس چیز کا ایک ہی علاج ہے، ہم اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ جب ہم اپنے رب سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔